الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیو، دوستوں، عزیزوں، اس وقت یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام بہت ہی قیمتی ہے، بہت مبارک ہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، والفجر، فجر کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فجر کی نماز کے بعد فرشتہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے، مومن کا یقین ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ مومن اپنے ایک اللہ پر یقین رکھنے والا ہے۔ ساری دنیا بھر کے خرافات میں مبتلا ہو، لیکن مومن کا اپنا یقین ہے کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی پالنہار ہے۔ جان جا سکتی ہے، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مومن موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے کی بات کروں، مظفر نگر کے قریب میں ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے رکا۔ ابھی مظفر نگر کا میں نے دورہ کیا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ بڑے بدتر حالات، قریباً 73,000 آدمی کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک جب میں غفیر ہے بیچارہ، بے سامان، بے سر و سامان، بے سہارا ہیں۔ میں ایک ہوٹل میں چائے پی رہا تھا، ویسے ایک غیر مسلم آیا، اس نے کچھ اناپ شناپ باتیں شروع کی۔ ان باتوں میں اس نے یہ کہا کہ سب یہ خاموں کا لوگ دنگے کرتے ہیں، وہاں کی زبان میں وہ مجھے کہنے لگا یہ دنگے کرتے ہیں، سب انسان ہی تو ہیں، آپ انسان، ہم انسان، سب ایک ہی مالک کو مانتے ہیں، نام کا فرق ہے، تم اللہ کہتے ہو، ہم بھگوان کہتے ہیں، سب ایک ہی تو ہیں، ہم سب ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں۔ میں سنتا رہا ان کی بات۔ جب ان کی بات پوری ہوئی تو میں نے کہا دیکھیے، اس حد تک تو میں مانتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، اس حد تک بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے اگلی بات میں نہیں مانتا کہ ہم سب کا مذہب ایک ہی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک اللہ، اس کے ساتھ ذات میں بھی شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ صفات میں بھی شریک نہ کیا جائے۔ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، یعنی ایک اللہ وہ ہے اور ایک عیسیٰ بھی اللہ ہے، تو ذات میں شریک کیا۔ اور میں نے کہا ہمارے ملک کے بھائیوں نے صفات میں شریک کیا، مانتے تو ہیں اس اللہ کو، اسی کو بھگوان کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جیسے وہ رزق دیتا ہے ویسے یہ بھی رزق دیتا ہے، یہ بھی شفا دیتا ہے، یہاں سے بھی منتیں پوری ہوتی ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی بیماری دیتا ہے، تو
تو اللہ کے صفات میں تم شریک کر رہے ہو، ہم ذات میں بھی شریک نہیں کرتے، ہم صفات میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، تو مذہب میں ہم اور تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط ہے کہ ہم ایک ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں وحدت ادیان، وحدت ادیان۔ وحدت ادیان کا مطلب یعنی سارے دین ایک نہیں، غلط ہے، بہت غلط لفظ ہے۔ کسی مولوی صاحب نے کتاب لکھی وحدت ادیان، کیوں لکھی؟ کہتے ہیں قریب کرو۔ ہم نے کہا قریب کرنے کا ایک ہی مسئلہ رہ گیا کہ ہم اس میں چلے جائیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، اے لوگو یہ یہود اور یہ عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے کچھ باتوں میں ان کی مشابہت اختیار کر لینے سے، کچھ باتوں میں۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ میں 6 علماء جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں بھی اپنے اس شرعی لباس، علماء ہے، اس شرعی لباس کو چھوڑ کر اب اس لباس کو اختیار کرنا چاہیے جو لباس یہ پہن رہے ہیں، جو بال یہ رکھ رہے ہیں۔ صرف ایک عالم مخالف رہا، باقی 19 علماء نے اس کی تائید کر دی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی بارات نکل رہی ہے تو ان پر پھول ڈالو، ایکتا، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ یہود اور یہ نصارہ اور یہ تمہارے جان کے دشمن، یہ ان کی نکالی کرنے سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہود و نصارہ نہ بن جاؤ۔ تو پھر ہم کیوں نکالی کریں؟ ہمیں ایک آئیڈیل دیا ہے میرے نبی نے، ہمیں ایک لباس دیا، ایک شریعت دی، ایک رب دیا، ایک قرآن دیا، ایک کتاب دی۔ ہم اس کتاب کا فالو کریں گے، کتاب جو کہے گی ہم وہی کریں گے، پیغمبر جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فجر کی قسم کھائی۔ صبح فجر کے بعد فرشتہ روزی تقسیم کرنے آتا ہے، بے نمازی کو بھی دیتا ہے، نمازی کو بھی، روز رزق تو ہر ایک کو دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 10 امتحانات لیے، چھوٹے بڑے، اللہ نے 10 امتحانات، 1-2 کا میں ابھی ذکر کروں گا۔ اور ابراہیم بہت کامیاب، ابراہیم بہت بڑے آدمی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم ایک پوری امت تھی، ایک آدمی پر اللہ نے پوری امت کہا، یہاں پوری امت ہے، اور وہاں صرف ابراہیم کو امت کہہ رہا ہے قرآن۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت تھی۔ کیوں امت کہا؟ فرمایا اس لیے کہ ابراہیم اپنے بعد آنے والی جتنی مخلوق ہے ان تمام کے روحانی باپ ہے، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہو، عیسائیت سے ہو یا اسلام سے ہو، سب کے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام۔ دنیا میں سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کیا، اس سے پہلے دنیا میں ختنہ نہیں تھا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اسی لیے ختنہ یہود میں بھی ہے، چونکہ وہ بھی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی مانتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے۔ ختنہ مسلمانوں میں بھی ہے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ہم بھی مانتے ہیں۔ عیسائی ختنہ نہیں کرتے، قانوناً تو ان میں بھی ہونا چاہیے، شرعاً تو، چونکہ وہ لوگ بھی تو اصلاً یہودی ہی تھے، پھر ان میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان میں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو، اپنے پیغمبر کو رب کہہ دیا، اللہ، اور اللہ کہہ کر اپنا رشتہ ابراہیم سے توڑ دیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال کی۔ اللہ کا حکم آیا، اطاعت بڑی چیز ہے، فرما برداری بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ اس کے نبی کی فرما برداری 120 سال کی عمر ہے اور ختنہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم پر کیا. تو چھوٹے بڑے امتحانات ابراہیم کے ہوئے. ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم قیامت تک آنے والی جتنی مخلوق ہے نا ان تمام کا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. امام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی تابع ہوں ابراہیم علیہ السلام کی. جدی و مجدد الانبیاء، میرے بھی دادا ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے اور اللہ نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا، تو ابراہیم نے دیکھا اللہ دینے پر آیا ہے، لاؤ نہ اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لو نبوت کو. امام بمانا نبوت. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نبی بنا. فرمایا یاد رکھ ابراہیم تیری اولاد میں سے ظالمین اور کافرین کو نہیں دوں گا. لا ینال عہد الظالمین. نبوت کفر میں نہیں آ سکتی. اب ابراہیم ڈر گئے. آگے اللہ نے فرمایا ابراہیم میں جس جگہ کو تیرے ذریعے سے آباد کرنا چاہتا ہوں یعنی مکہ، الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ جس جگہ کو میں تیرے ذریعے سے آباد کرنا چاہتا ہوں مکہ، تو اللہ تو وہاں بستی آباد کرے گا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا کچھ نہیں، وہ تو ریتیلا میدان، چاروں طرف پتھریلے پہاڑ، کچھ نہیں وہاں تو ان کے کھانے کا نظام کیا ہوگا؟ فرمایا میں پوری دنیا سے وہاں پہنچاؤں گا. اب دیکھ لو وہاں کچھ نہیں ہوتا، پوری دنیا کا فروٹس وہاں پہنچ رہا ہے، پوری دنیا کا. تمہیں یہاں نہیں ملتا لیکن یہاں سے اچھا وہاں ملے گا، حالانکہ وہاں کی سرزمین میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز تمہارے وہاں مہنگی ہے، وہاں نہ ہونے کے باوجود سستی ہے. میں وہاں پہنچاؤں گا. تو ابراہیم کو اوپر اللہ یہ کہہ چکا تھا کہ میں کافرین کو نبوت نہیں دوں گا. تو اب یہاں ابراہیم نے جب کھانے کی باتیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ ظالمین اور کافرین کو تو کھانا نہ دینا. اوپر اللہ منع کر آئے ہیں نا، تو نیچے ابراہیم نے خود ہی قید لگا دی. تو اللہ نے فرمایا کھانے پینے میں کافروں کی قید نہ لگاؤ. ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. فرمایا کھانے پینے کی چیزیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے نافرمانوں کو بھی دوں گا. یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں نبوت کا مسئلہ ہے میں یہ تو کھانے پینے کی چیزیں میں میرے باغیوں کو بھی دوں گا، جو بغاوت کرتے ہیں میری نہیں مانتے ہیں ان کو بھی دوں گا، ہے نا. عشاء کی نماز چھوڑ کر سو گیا، اللہ اسے بھی کھلا رہا ہے. رات بھر ناچنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے اور راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے. راتوں میں اوریانی تصویریں موبائل کی دنیا میں دیکھنے والے کو بھی صبح چائے پلا رہا ہے، ناشتہ کرا رہا ہے. اور راتوں میں 3 بجے اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرانے والے کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. کھانے پینے کا نظام اللہ کہتا ہے رزق کے باب میں ایسی کوئی قید نہیں، میں ہر ایک کو دوں گا. زنا کی دنیا میں راتوں کو گزارنے والے میں تجھے بھی کھلاؤں گا، اور نرم نرم بستر اور بیوی کو چھوڑ کر راتوں میں اٹھ کر میرے سامنے سجدے میں رونے والے میں تجھے بھی کھلاؤں گا. رزق کا معاملہ اللہ نے آسان کر دیا، اس میں کوئی قید نہیں. بلکہ عجیب ہے، راتوں میں رونے والوں کو کم دیتا ہے، ناچنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. کیوں؟ ارے میں نے تہجد پڑھی، میری دکان نہیں چل رہی ہے، اور وہ بے نمازی ہے اس کی دکان چل رہی ہے، مسلمانوں کو شکایتیں ہیں.
میں روزانہ رات میں اٹھتا ہوں، میری دکان تھک پڑی ہے، وہ بے نمازی ہے، باغی ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، اس کی دکان چل رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے نہیں سوچا اللہ تجھے دنیا میں اتنا دینا نہیں چاہتا ہے، تجھے تو آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تو سبھی نماز کا یہیں لے لے گا، تیرے نمازوں کا بدلہ تو یہیں لے لے گا، تیرے تہجد اور روزوں کا بدلہ تو یہیں لے لے گا، اللہ کے پاس کچھ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کی ذات بڑی عجیب ذات ہے۔ فرشتہ صبح رزق تقسیم کرنے آتا ہے، جب نمازی کے ہاتھ میں رزق رکھتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن وہ دے رہا ہے، تو نمازی کے ہاتھ میں جب رزق رکھتا ہے تو یوں دعا کرتا ہے، اللہ اس تیرے بندے نے آج کے فجر کے فریضے کو ادا کیا ہے، آج کی اس کی روزی میں برکت عطا کرنا۔ رزق تو ہر ایک کو ملتا ہے، اور بے نمازی کے ہاتھ میں جب رزق دیتا ہے تو کہتا ہے فرشتہ، اے اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا، آج کے رزق میں برکت نہ دینا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت 200 کے 400 ہو جائے برکت نہیں ہے، 400 کے 1000 ہو جائے برکت نہیں ہے۔ برکت نام ہے 50 روپے میں تمہاری زندگی کا کام بن جائے، یہ ہے برکت، کم پیسوں میں کام بن جائے۔ ہمارے پاس اکابر کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، کسی کو 40 سال ملی، کسی کو 45 سال ملی، لیکن 40 اور 45 سال میں شریعت کے لاکھوں صفحات اور لاکھوں ورق لکھ کر چلے گئے۔ اگر ان کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ایک دن میں 500 ورق لکھے ہوں گے، تو کھایا کب ہوگا، ضرورتیں کب پوری کی ہوگی، اور یہ لکھا کب ہوگا۔ لیکن اللہ نے زندگی میں برکت عطا کی تو دن میں 500 صفحات لکھ کر چلے گئے، یہ برکت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت مبارکہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ والفجر، فجر کی قسم کھائی، فجر کا وقت بڑا سہانا وقت ہے، اسی لیے فجر کی نماز میں قرات بھی لمبی رکھی۔ ہاں، اللہ کے نبی لمبی قرات کرتے تھے۔ کتنی لمبی قرات؟ 100 آیتیں پڑھتے تھے، 100 فجر کی نماز میں۔ یا ہمارے امام صاحب 25 آیتیں 2 رکعت میں ملا کر پڑھے تو دوسرے دن کان پکڑ کے نکال دیں گے کہ مول صاحب السلام علیکم، تشریف لے جائیں۔ دیکھتے نہیں ہو پیچھے ہم ضعیف ہے، گر جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اچھا ہے گر جا، مر جا، مسجد میں مرے گا، اچھا ہے، نماز میں مر جاوے تو اچھا ہے۔ لوگ بازاروں میں مرتے ہیں، لوگ دنیا داریوں میں مرتے ہیں، مسجد میں مرے تو اچھا ہے، یہیں مر جا۔ 100 آیتیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ اور حضرت عمر سے متعلق مشہور ہے کہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع پڑھتے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن، فجر میں پڑھا جانے والا قرآن دل کو لگتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے، بہت دیر تک تہجد پڑھتے تھے، بہت دیر تک، بہت لمبی تہجد۔ بخاری شریف میں ہے، حتی ورمت قدماہ، پاؤں مبارک اتنے پھول جاتے تھے، خون اترتا تھا۔ بہت دیر کھڑے رہو گے تو، ارے دکانوں پر بیٹھے بیٹھے خون اترتا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے خون اترتا تھا۔ حتی ورمت قدماہ، بخاری کی ایک روایت کتاب المغازی میں ہے، فرمایا کبھی کبھی خون نکلنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تکلیف، آپ کے تو آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دنیا ہی میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، بخشش کر دی، اولاً تو گناہ ہی نہیں، پھر اوپر سے معافی کا اعلان، پھر اتنی زیادہ تکلیف کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، ہاں میری عائشہ، جب اللہ نے مجھ کو معاف کیا تو اس کا شکر یہ ہے کہ میں اور عبادت کروں۔ اور ہم کو اگر اللہ آج خط لکھ دیں کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا تو کل سے فجر کی نماز بند، کیوں؟ معاف ہو گیا نا، اب ضرورت نہیں رہی نماز پڑھنے کی۔ افلا اکون عبدا شکورا، ہاں میرے بھائیوں،
اللہ تمہیں نعمت دے تو اور اللہ کی نماز پڑھو، نعمتوں میں پڑھ کے اپنے رب کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرے تو اور شکر ادا کرو اس کا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت لمبی تہجد حضرت پڑھتے تھے، حتیٰ ورمت قدمہ۔ پھر حضرت تھوڑی دیر تہجد سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر سو جاتے تھے، تھوڑی دیر۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اہلیہ محترمہ بیدار ہوتی تو ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر بیدار ہوتے ہم تو حضرت ہم سے باتیں فرماتے تھے۔ کاموں کا لوگ بعض صوفی لوگ بنتے ہیں کہ فجر سے پہلے بات نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے صحیح روایت، فرمایا ہم بیدار ہوتے تو ہم سے بات کرتے تھے، اور اگر ہم سوئے ہوتے تو حضرت بھی سو جاتے تھے، ذرا تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے۔ یہ تھوڑی دیر کا آرام کیوں ہوتا تھا؟ حضرات محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا کہ اس لیے آرام کرتے تھے کہ ابھی بہت دیر تہجد میں کھڑے رہے، پھر فجر کی نماز پڑھانا ہے اور لمبی قرات کرنا ہے، تو تھوڑی دیر آرام تاکہ پھر لمبی قرات میں کھڑے ہو۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت تھوڑی دیر اس لیے آرام فرماتے تھے کہ تہجد میں ملائے اعلیٰ پر پہنچے اوپر، اور اب پھر دنیا میں نزول کرنا ہے، ذرا بندوں سے اللہ کے ملنا ہے۔ تو اللہ کے بندے اگر آپ اوپر ہی کے عالم میں رہیں گے تو بات کیسے کر پائیں گے؟ تو زمین پر لیٹ جاتے تھے تاکہ ذرا نیچے ہو جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، اور اس پر ایک روایت بھی دلیل کے طور پر پیش کی۔ حضرت ایک مرتبہ تہجد سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگے من کون ہو تم؟ حضرت نہیں پہچان پائے، کون ہو تم؟ فرمایا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ فرمایا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ فرمایا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا۔ فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضرت اس دنیا میں نہیں ہے، ملائے اعلیٰ میں ہے۔ جب فجر کے بعد فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آئی، میں تو کب آئی مجھے نہیں پتا۔ تو آپ تہجد میں ملائے اعلیٰ میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے، تو ذرا بندوں سے کلام کرنے کے لائق ہو جائیں، اس لیے کہ فجر کے بعد اب اللہ کی یہ مخلوق سوالوں کے لیے بیٹھے گی آپ کے سامنے، تو ذرا آپ نیچے آ جائیں۔ اس لیے حضرت زمین پر آرام فرماتی تھی۔ یہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فجر کا وقت بڑا سہانا وقت ہے، اسی لیے فجر کے بعد بجائے اس کے کہ سونے میں وقت لگائیں، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کی عبادت کریں، تھوڑی دیر تسبیحات پڑھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی فجر کے بعد تسبیحات کا تھا، کچھ سورتیں پڑھنے کا، کچھ قرآن پڑھنے کا، اور حضرات صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو حضرت اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ کبھی حضرت نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا، حضرت خود اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے خواب بیان کر کے۔ تو فجر کے بعد بجائے اس کے بہت سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً لیٹ جاتے، غلط طریقے۔ تھوڑی دیر کچھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے۔ اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں، جیسے آپ کے انگارے پر بیٹھے ہوئے ہو، یوں سلام پھیرا کے بھاگتے۔ پیچھے کسی کی رکعت گئی ہے، وہ کھڑے ہیں، ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بیچ سے گھسنے کی کوشش کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کسی جنات نے اس کو پکڑ رکھا ہو کہ سلام پھیرے اور بھاگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کے بعد ہر نمازوں کے بعد کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھنے کا تھا، کم سے کم مختصر تسبیح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کچھ سبحان اللہ پڑھ لو، کچھ الحمدللہ پڑھ لو، ارے ایک مرتبہ کم سے کم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک، اتنی سی دعا پڑھ لو۔ حضرت کے معمولات ہیں، ہم کیسے حضور کے دیوانے اور عاشق ٹھہرے کہ آپ کے طریقے ہی ہمیں پسند نہیں، آپ کے اعمال ہی ہم کو یہ کیسی محبوب ہے کہ اپنے محب کا طریقہ ہی ہمارے پاس نہیں آیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے محبوب ہیں۔
ہم کیسے چاہنے والے نبی علیہ السلام کے. تو فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے. پھر کسی موقع پر اس کو کھولوں گا, مجھے اس وقت اس پر کچھ نہیں کہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ, یہ 10 راتوں کی قسم کھائی. پہلی تاریخ سے لے کر یہ 10 راتیں بڑی قیمتی راتیں. ابل کا بھی میں آ رہا تھا, مولانا جنید نے مجھے بتایا کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, میں نے دیکھی نہیں فتح الباری, میں انشاءاللہ جا کر دیکھ لوں گا. فتح الباری میں لکھتا ہے 2 جلد میں, فرمایا کہ پورے سال کی جمعہ کو ایک طرف رکھا جائے اور یہ 10 دن میں جو جمعہ آتا ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ 10 دن والا جمعہ سارے سال کی جمعہ سے افضل ہے. یا جمعہ جو آیا ہے, اب اس کے بعد تو جمعہ آنے والا ہے نہیں, یہ جو بیچ میں آج جمعہ آیا یہ سارے سال کی جمعہ کے مقابلے میں افضل ہے. تو یہ 10 راتیں بڑی افضل ہے. اور پھر اس میں ایک دن بڑا عجیب دیا جس کو یوم العرفہ کہا گیا. عرفہ کا دن بہت قیمتی دن, بہت قیمتی دن. اب تعجب کرو گے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے, اور جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں. ایک گزشتہ سال پورا ہو رہا ہے نا, اب تو یہ آخری مہینہ چل رہا ہے, تو گزشتہ سال اور ایک اگلے سال کا. اور محدثین نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ یہ اصل میں سنت موسوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یوم العرفہ کا روزہ یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سنت محمدی کو فضیلت ہے سنت موسوی پر, اس لیے 2 سال. تو یہاں سے ایک نیک فالی بھی معلوم ہو گئی. جب عرفہ کا روزہ رکھا تو 2 سال کے, 1 سال گزشتہ 1 سال آنے والا. تو جس نے یوم العرفہ کا روزہ رکھا تو اب یقین ہو گیا کہ وہ ابھی 1 سال جیے گا. ارے بھائی, اگلے سال کے جب گناہ معاف ہو گئے تو گناہ جب ہی ہوں گے جب جینے والا ہے. اس سے ایک نقطہ نکل آیا کہ جس کو یوم العرفہ کی توفیق ہو گئی تو وہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ 1 سال ابھی جینے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. تو یہ ایام جو ہیں وہ بہت ہی قیمتی ایام ہیں, بہت قیمتی ایام ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ان دنوں میں بھی اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان دنوں میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہی معاف فرمائے, حق تعالی شان و اس امت پر رحم فرمائے. ہم نے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. جب رحمت کا دروازہ ہی بند ہوگا تو اللہ کی طرف سے رحمت اترے گی کہاں؟ پھر روتے رہو تم, مارے ہی جاؤ گے. شام میں, ایجپٹ میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, برما میں, فلسطین میں تم مارے ہی جاؤ گے. اور میرا نبی یہ کہہ کر گیا ہے کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے نہیں بنو گے تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی, تم کسی بھی عالم میں مار دیے جاؤ. تو میرے بھائیوں, یہ ایام بڑے قیمتی ہے, ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے. اس تو علماء نے لکھا ہے کہ قوت ہو, طاقت ہو تو روزے بھی رکھیں, لیکن کم سے کم یوم العرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. سنت ہے, اگرچہ سنت ہے. اور یوم العرفہ وہی دن ہے کہ شیطان کبھی بھی اپنے اوپر اتنا افسوس نہیں کرتا جتنا یوم العرفہ کو کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حجاج کرام جب یوم العرفہ میں پہنچتے ہیں, یوم العرفہ میں, تو اس دن اللہ تعالیٰ زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے حاجی بندے جا, میں نے آج تجھ کو ایسے معاف کر دیا کا یومن ولدتہ امہ, جیسے تیری ماں نے تجھ کو آج جنا ہے, سب معاف. تو شیطان مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کو ذلیل کیا اور اس کو لے جانے کی کوشش کی جہنم میں, اور آج اس کے حج کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. سب سے زیادہ ندامت اس کو یوم العرفہ کو ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو یوم العرفہ 1 دن پہلے ہو گیا اور ہمارا 1 دن بعد ہے. جہاں کا جو حساب ہوگا وہاں کے اعتبار سے وہی دن فضیلت والا ہوگا. اللہ کا ایک نظام ہے آفتاب اور چاند کے چلنے کا, جہاں کا جو. اور پھر عجیب ہے, میں ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا, میں نے عجیب مضمون دیکھا
کہ انسان جب مرتا ہے اور عالم سکرات میں ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے. بہت مشہور ہے یہ تو کہ شیطان آتا ہے ایمان لوٹنے کے لیے. لیکن کس شکل میں آتا ہے؟ کس شکل میں؟ پھر شیطان تو ہر ایک کے پاس آتا ہے. بہت مشہور ہے علامہ راضی کا واقعہ، ہم نے سنا ہوگا. علامہ راضی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے. شیطان ان کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا اللہ کتنے کا؟ ایک کا دلیل. تو راضی نے دلیل پیش کی. اتنا بڑا مفسر، 16 جلدوں میں قرآن کی تفصیل لکھی، صرف بسم اللہ پر 5000 مسئلے لکھے. کتنا بڑا مفسر. کہنے لگے اللہ ایک ہے دلیل. تو راضی نے دلیل دی، شیطان نے دلیل توڑ دی. وہ ہم سے زیادہ علم والا ہے، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ کر آیا ہے اوپر سے. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اوپر، وہ تو اوپر سے سارا ماجرا دیکھ کر آیا ہے. دلیل توڑی، دوسری توڑی، تیسری توڑی. راضی کے تمام توحید کے دلائل کو توڑتا جا رہا. آتا ہے کہ 100 دلیلیں پیش کی علامہ راضی نے توحید پر، سب دلیل توڑ دی. اتنے میں آپ کے سامنے آپ کے شیخ کا چہرہ ظاہر ہوا. بھائیوں کا کیوں پریشان ہے؟ تو کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے توحید کا اس کو کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. تو شیطان تو ہر ایک کے پاس آتا ہے. لیکن میں نے جو کتاب میں مضمون پڑھا وہ یہ تھا کہ مرنے والے کے پاس شیطان جو آتا ہے وہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. ابا کا انتقال، امی کا انتقال، بیوی کا انتقال، چچا کا، ان کی شکلوں میں آتا ہے. اور آ کر کیا کہتا ہے؟ ارے کیا تو بھی پڑا ہوا ہے ایک اللہ میں، نبی میں، فلاں میں، فلاں میں. دیکھیے تیرے سارے مر گئے، میں بھی مر گیا ہوں. باپ کی شکل میں مثلا آ کر یوں کہے میں بھی مر گیا، بات ختم ہو گئی. ارے کچھ نہیں ہے، یہ سب توحید وحید کے جھگڑے چھوڑ دے. دیکھ میں مرا ہوں، میری بات مانتا ہے یا نہیں؟ میں وہاں سے اٹھ کر تجھے کہہ رہا ہوں ایسے کوئی مسئلے نہیں ہے، چھوڑ توحید کو، چھوڑ دے. اب ایسے وقت میں انسان کے پاس اگر ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو وہ مرحوم باپ کی شکل کو دیکھ کر کفر میں چلا جاتا ہے. یہ ایمان لوٹنے کا اس کا طریقہ ہے شیطان کا. اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. رب کریم کا جب حیات آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کو باقی رکھے. لیکن ایمان پر باقی تب ہی رہیں گے جبکہ زندگی میں آپ نے ایمان پر محنت کی ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانات، سب سے پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا. کتنا بڑا امتحان. آج ہم کو ابا گھر سے نکال دے تو. دوسرا امتحان وطن سے نکالا، کتنا بڑا امتحان، بے وطن. تیسرا امتحان جب نمرود کے خلاف آواز اٹھائی. نمرود کے خلاف تو کیا اٹھائی تھی؟ اللہ کی توحید سمجھا رہے تھے تو وہ آگ جلائی. اوہو، پرندہ بھی اوپر سے گزرے تو گر جائے. اب ایسی آگ تو سلگ رہی ہے، ابراہیم کو ڈالے کون؟ ایسی بڑی آگ میں کون ڈالے گا؟ کہنے لگے ابراہیم جاؤ، تم ہی خود جاؤ. ابراہیم نے کہا میں خود کیوں جاؤں، یہ تو سوسائڈ ہوگا، تم ڈالو مجھے اس میں. کہا اچھا. شیطان آیا انسانی شکل میں. شیطان یہ آدم سے چلا ہے ساتھ میں ہی. حق و باطل کا مقابلہ اوپر سے ہی چلا ہے. شیطان آیا انسانی شکل میں اور اس نے مشورہ دیا گلیل بناؤ، گلیل، گوفن. بڑا گوفن بنایا، بڑا گلیل اس میں رکھا اور رکھ کر کے یوں ڈالا، زور سے چلایا اور پھینکا. ابراہیم علیہ السلام. یہ توپ جو ہے نا یہ اسی کا بدل ہے، اس کے پیچھے اسپرنگ لگا دیا. یہ وہی ہے شیطانی مثال. اور شیطان نے جو مشورہ دیا تھا. اب یوں ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے اور ادھر سے جبریل آ رہے اور ادھر سے پانی کا فرشتہ آ رہا ہے. اللہ کا ایک نظام تھا. جبریل نے کہا کہ حل لک حاجہ یا ابراہیم، کوئی ضرورت آپ کو؟ فرمایا نعم لی ضرورہ ولکن لیس عندک بل عند اللہ. مجھے ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، اللہ کی. توحید میرے بھائیو، یا تو چھپکلی نکلے تو ہماری نمازیں خراب. اور ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو دیکھو آج بازار میں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا
میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں۔ آج پوری مارکیٹ ہماری جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، کوئی بیپاری ایسا نہیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ برکتیں ختم ہو گئی، مارکیٹ ہمارے بازار سارے کے سارے دھوکے سے بھرے ہوئے، فریب۔ بخاری شریف میں ہے کتاب البیوع میں، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی، جن کی تحنیک حسن بصری کی حضرت عمر نے فرمائی تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے جب مارکیٹ میں گھوڑوں کے بازار کو دیکھا، گھوڑے بیچے جا رہے تھے اس زمانے میں، تو میں نے جب گھوڑوں کے بازار کو دیکھا تو وہاں استبل کا معنی جانور باندھنے کی جگہ، وہاں کسی پر لکھا ہوا ہوتا تھا من خراسان من فلاں، یعنی یہ مال خراسان سے آیا ہے، یہ قزاقستان سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اے نبی کے امت، یہ یہیں کی پیداوار جانور ہے، تم خراسان، قزاقستان، بلوچستان، فلاں جگہ کے نام لے کر امت کو دھوکہ نہ دو ورنہ اللہ تمہیں غارت کرے گا۔ آج ہماری مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سورت کا بنا ہوا مال ہے اور لیبل جاپان کا لگ رہا ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اللہ کا نبی اور اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج ہماری مارکیٹ جھوٹ سے بھری ہوئی، دھوکوں سے بھری ہوئی، خیانت سے بھری ہوئی اور اس سے بڑھ کر سود سے بھری ہوئی۔ مارکیٹ کا نظام سود سے بھرا ہوا ہے۔ کیسی بدترین یہ سود کی بیماری ہے، کیسی بدترین۔ آپ جانتے ہو سود کا ایک پیسہ جس نے لیا، میرے نبی کے الفاظ بیان کرتے ہوئے میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ میرے نبی نے بیان فرمایا، سود کا ایک پیسہ لیا، اپنی ماں، حقیقی ماں جس نے اپنوں کو جنم دیا، میری جنیتا ہے جس نے مجھ کو جنم دیا، ایک بیٹا اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا کرے علیاذ باللہ، اس پر اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا سود کے ایک پیسے پر گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا، اے لوگو سود کے کھانے والو، تم اگر سود کھاؤ گے تو یاد رکھو سیدھے مجھ سے لڑو گے۔ ہاں، تیسرے پارے میں مجھ سے لڑو گے، اور جو رب سے لڑنے پر اترا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمارا مارکیٹ سود سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مول صاحب کام نہیں چلتا، کیا ہمارے صحابہ نے سود کے کاروبار کر کے کامیابی حاصل کی تھی؟ وہ ہم سے زیادہ مالدار تھے۔ ارے تمہارے دنیا کے 22 آدمی جو مالدار، دنیا کے، ہندوستان کے نہیں، دنیا کے جو 22 مالدار آدمی شمار کیے جاتے ہیں، ان 22 آدمیوں کی دولت کو جمع کیا جائے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جیب میں نہیں آ سکتے، ایک جیب میں۔ بہت بڑا صحابی عبد الرحمن ابن عوف، مہاجر صحابی ہے، ہجرت کر کے مدینے آیا، اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا ایک انصاری صحابی کا۔ انصاری صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو مجھے کہہ دو، میں اس کو طلاق دے دوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا میرے پاس اتنا مال ہے، کہو تو میں تمہیں آدھا دے دوں، تم تجارت کرو۔ فرمایا مجھے نہیں ضرورت، مجھے بازار بتاؤ۔ بازار کا راستہ بتایا، وہاں ایک چھوٹی سی دکان، دودھ ڈیری شروع کی، پنیر وغیرہ بیچنا شروع کی۔ حضرت کو اس میں مہارت تھی۔ چند ہی دن ہوئے، اللہ نے برکت دی، اور کیسی برکت! یہاں زعفران لگا ہوا تھا، صبح صبح حضور کو مل گئے۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت فرمایا یہ زعفران کیسا؟ مرد تو نہیں لگایا کرتا، یہ تو عورت لگاتی، یہ کیسا تم نے لگایا؟ نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ حضرت نے ایک اندازے سے کہا، اس لیے کہ یہاں کیسے لگے گا، کوئی عورت ملی ہو تو ہی تو لگے گا۔ فرمایا کوئی نہیں۔ فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا میرا۔ فرمایا اچھا، بہت اچھا ہوا۔ نبی دعا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تم دونوں میں برکت دے۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لیجیو چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ بتایا حضرت نے، اولم ولو بشاتن، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی۔ یا تو مولوی صاحب کو دعوت نہیں ملے تو کہتے نکاح کیسے ہوا؟
شیخ کو دعوت نہ ملے نکاح کیسے ہوا؟ رشتہ داروں کو دعوت نہ ملے کہتے ہیں اچھا ہم بھی دیکھ لیں گے. اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی؟ ایک صحابی نے نکاح کر لیا، حضور کو پتا بھی نہیں. میرے بھائیوں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہو کہ اس نے مجھ کو دعوت نہیں دی، اس نے مجھ کو بلایا نہیں. ان مسئلوں میں ہمارا سماج الجھ گیا اور ایسے لڑ رہے ہیں کہ یہ اس کے گھر نہیں جا رہا ہے، وہ اس کے گھر نہیں جا رہا ہے. بس ایک لڑائی ہے، معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، بہن بھائی سے جدا، بھائی بہن سے جدا، اور اولاد ماں باپ سے جدا، ماں باپ اولاد سے جدا. معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹے ہوئے معاشرے پر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی، جڑے ہوئے معاشرے پر اترتی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. عبد الرحمن ابن عوف جب انتقال ہوا نا، کتنی دولت چھوڑ کر گئے؟ 3 ارب 32 کروڑ 22 لاکھ. میرا آنکڑا یاد رکھنا، 3 ارب 32 کروڑ 22 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے. اور 1 دینار سونے کا 1 تولے کا ہوتا ہے. اس کا مطلب 3 ارب 32 لاکھ 22 ہزار تولہ سونا چھوڑ کر گئے. یہ جو 22 ہے نا اس وقت دنیا کے مالدار، یہ تو عبد الرحمن کے جیب میں آ جائیں گے سب. لیکن اتنی ساری دولت کے باوجود ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی تھی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. انہوں نے دولت کی بنیاد پر رب نہیں چھوڑا، انہوں نے دولت کی بنیاد پر نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے دولت کی بنیاد پر سچ بولنا نہیں چھوڑا، انہوں نے دولت کی بنیاد پر غداریاں نہیں سیکھی، انہوں نے دولت کو کمانے کے لیے دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، سود نہیں کھایا، کوئی مسئلہ نہیں کیا. میرے بھائیوں نبی کی اداؤں میں برکتیں ہیں اور نبی کی اداؤں سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے. اللہ کے نبی کی اداؤں پر آؤ، اپنے آپ کو لاؤ. تو ابراہیم کا ایک امتحان، فرمایا ضرورت تو ہے تیری نہیں، اللہ کی ضرورت. تو فرمایا دعا کرو. جبرائیل نے کہا دعا کرو اللہ سے، دعا کر دو کہ اللہ ابھی اس کو یہ آگ کو بجھا دے. فرمایا دعا کیوں کروں؟ اگر اس کو جلانا منظور ہے تو میری دعا اس کے ارادے کے خلاف ہوگی، اور اگر اس کو جلانا منظور نہیں وہ جو چاہے کرے. بس یہ جا رہے ہیں اور ادھر آگ کو حکم مل رہا ہے یا نہ رکونی بردم وسلامن علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھنڈی سے بھی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، وسلامن ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی ہو جا. یہ بڑا امتحان، اس میں توحید کا ہمیں سبق، اپنے رب کی یادیں. اور ایک وہ امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جاؤ اس جگہ اپنی بیوی اور اپنے معصوم کو چھوڑ کر آؤ. گئے، چھوڑنے کہا بھی نہیں، روانہ ہو گئے. 2 سال کے بعد اجازت ملی، 2 سال کے بعد کہ جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو ذرا مل کر آ جاؤ. 2 سال کے بعد. ابراہیم تو کنعان میں رہتے تھے، کنعان فلسطین جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اور مکہ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 2 سال کے بعد کہا کہ جاؤ مل کر آؤ. لیکن کیسے ملنے جاؤ گے؟ فرمایا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے مل لینا، اترنے کی اجازت نہیں. 2 سال کے بعد ملنے جا رہے ہیں. یا ایک چلہ جاتے ہیں تو روزانہ دن میں 2 مرتبہ فون کرتے ہیں. اور 10 مرتبہ باتیں کرتے رہتے ہیں. 2 سال کے بعد ملنے گئے ہیں. کدھر سے آئے؟ وہ جو باب السلام ہے نا، جیسے ہم عمرہ کے لیے داخل ہوتے باب السلام، ادھر سے آئے. اتنی دور سے دکھائی دی، آدرن دیکھا کوئی آ رہا ہے، قریب آئے، سمجھ گئے میرے سرتاج ہے. کیا ارمان ہوں گے ایک عورت کے کہ میں یہ سناؤں گی، وہ سناؤں گی، فلاں سناؤں گی، زمزم کیسے ملا وہ سناؤں گی، اور کیسے حالات آئے. 2 سال کے بعد آئے، سلام کیا، ملاقات، مصافحہ کیا. فرمایا تشریف لائیے سرتاج، اتریے. فرمایا میرے رب نے سواری سے اترنے کو منع کیا ہے، بس میں اوپر بیٹھ کر مل لوں گا. فرمایا سواری تو بٹھا دیجئے. سواری بٹھائی، اوپر ہی کپڑے بدلے، کھانا کھلایا. وہ جو مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا جس پر پاؤں کے نشان ہے، یہ وہ پتھر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پتھر کو ہاجرہ لائی اور ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھا اور حضرت ابراہیم کے پاؤں دھو دیے اپنے ہاتھوں سے. اور یہی وہ پتھر ہے جو بعد میں تعمیر کعبہ میں کام میں آیا.
جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمائے، یہ وہ مبارک پتھر ہے۔ تو اس پر پاؤں رکھ کر دھوئے، اناپ شناپ بات ہوئی، کھانا کھایا، روانہ ہو گئے۔ حاضرہ بہت دیر تک دیکھتی رہی، شاید دل میں یہ کہتی ہوگی نہ آتے تو اچھا ہوتا، زخم تازہ کر گئے، نہ آتے تو اچھا ہوتا، میرے ارمان ٹوٹ گئے۔ ہاں میرے بھائیوں، 3 دن قربانی کا گوشت کھا کر فروزر بھر لینا یہ قربانی نہیں ہے، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ قربانی نام ہے، تمہارے نفس کو قربان کرو۔ اب 7 سال کے بعد اجازت ملی کہ جاؤ مل لے، لیکن 7 سال کے بعد کی اجازت کیسی تھی؟ بیٹے کے ذبح کی۔ انی ارا فی المنام انی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جاؤ ذبح کرو بیٹے کو۔ وہاں گئے، کہاں کچھ نہیں، حاضرہ سے بیٹے کو تیار کر دو، ذرا میں تفریح کرنے لے جاؤں۔ اسماعیل بھی اب بڑے ہو چکے تھے، 7-8 سال کے، کہا چلو تفریح کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی سمجھا تفریح کے لیے جانا ہے، بیوی بھی سمجھ رہی ہے تفریح کے لیے، بیٹا بھی خوش، اور ادھر مینا میں لے گئے تو وہاں تو ذبح کا مسئلہ۔ فرمایا انی ارا فی المنام، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کرتے ہوئے۔ تو بیٹا اسی وقت سوچے بغیر جواب دے رہا ہے، قرآن نقل کر رہا ہے اس کے جواب کو، اس معصوم کے جواب کو، یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے ابا کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم ملا ہے، بلا سوچے۔ فرمایا بیٹے اتنے جلدی تم تیار، تمہیں معلوم بھی ہے ذبح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سمجھے کہ بچہ ہے، کیا سمجھے گا ذبح، جانتے ہو ذبح؟ فرمایا ہاں میں مر جاؤں گا کوئی حرج نہیں، دنیا چھوٹے گی جنت ملے گی، اور ابا چھوٹیں گے ربا مل جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، کر گزریے افعل ما تؤمر۔ لیکن ابا میری ماں مجھ کو یاد کرے گی، میرا کلتا نکال کر میری ماں کو دے دینا۔ ہاں میرے بھائیوں، قربانی صرف یہ گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی کچھ اور چیز ہے، قربانی اور ہے۔ میرا کرتا نکال کر میری ماں کو دے دینا، مجھے یاد کرے گی، اور میرے ابا مجھے وہاں نہ لے جاؤ، مجھے یہیں دفن کر دینا مینا میں۔ اور فرمایا ابا جی مجھے الٹا سلاؤ، اسلمہ وتلہ للجبین، صافات میں، کیوں؟ میرا چہرہ سیدھا ہوگا، آپ کو رحم آ جائے گا، الٹا سلاؤ تاکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ میرے بھائیوں، پارے اور بکرے کے اور جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا بہت آسان ہے، اپنے معصوم لال کے ہاتھ پاؤں جب ابراہیم باندھ رہے ہوں گے کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا اس وقت۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا آسمانی دنیا میں فرشتوں میں صرف 2 مرتبہ کھلبلی مچی ہے، ایک جب ابراہیم اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے تھے، اور ایک جب میرا نبی طائف کی گلیوں میں 2 تکے کے آدمیوں سے مار کھا رہا تھا۔ یہ 2 موقع پر یہی وجہ ہے کہ ابراہیم جب ذبح کر رہے ہیں تب بھی جبریل دوڑ کر آ گئے، اور میرا نبی جب طائف میں مار کھا رہا ہے تب بھی جبریل دوڑ کر آئے اور فرمایا اللہ کے نبی اجازت ہو تو اس طائف کی بستی کو ہم چورا چورا کر دیں۔ یہ 2 ہی مرتبہ فرشتوں میں کھلبلی مچی۔ تو بہت آسان ہے جانوروں کے پاؤں باندھنا، ذرا اپنے لال کے ہاتھ پاؤں تو باندھ کر دیکھو۔ لیکن ابراہیم نے بتا دیا باندھ کر اور چھری چلا کر کہ میرے رب تو 1 مانگ رہا ہے، 100 ہوتے تو 100 کو ذبح کر دیتا، لیکن تیری رضا کو نہ چھوڑتا۔ آج ہم معمولی دنیا کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہی قربانی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات محمد رسول اللہ کے تابع نہ ہو جائیں، میری اور آپ کی خواہشات نبی کے تابع ہو جائیں۔ ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی عبادتوں میں، ہم اپنے معاملات میں، ہم اپنے معاشرت میں، ہم اپنے اخلاق میں، ہم اپنے عقائد میں، ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے نفس کو چھوڑیں اور رب کی مرضی پر چلیں اور نبی کی مرضی پر چلیں، یہ ہے پوری قربانی۔ اور اگر صرف 3 دن میں ہم نے جانوروں کو ذبح کر کے اپنے مستی اور مذاق کو کر لیا، یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ نفس تو راضی ہوا، میرا رب راضی نہیں ہوا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا نہ تمہارا گوشت اللہ کو منظور، نہ تمہارا چمڑا اللہ کو پیارا، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے،
اللہ ہمیں دینداری نصیب فرمائے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے حبیب کی زندگی کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔